فوجی سربراہان کی مدت میں ملازمت میں اضافے اور ججز کی تعداد بڑھانے کے بل منظور۔ پاکستان ایئر فورس اور نیوی ایکٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے، آرمی، فضائیہ اور نیوی ترمیمی ایکٹ کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد سے قبل وقفہ سوالات معطل کرنے کی تحریک وزیر قانون کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد وزیر قانون نے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز آرڈیننس قومی اسمبلی منظوری کے لیے پیش کیا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 34 جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 12 کرنے کی تجویز دی گئی۔ بل پیش کرنے کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کی، تاہم اس دوران وفاقی وزیر قانون نے بل کے نکات سے ایوان کو آگاہ کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کی رجسٹری ہزاروں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں، جس کی بنیاد پر ججز کی تعداد بڑھانا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ وزیر قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش کیا، بتایا کہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی بل 2024 ہائی کورٹس کی ججز بڑھانے سے متعلق بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ پھر وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان فضائیہ ایکٹ میں ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی، شور شرابہ کیا، جبکہ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کرکے بل کی کاپیاں پھاڑ کر اچھالیں۔ اس دوران اراکین آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے۔ ترمیمی بل کا مسودہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ترمیمی بل میں لکھا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آئینی بینچ کے دیے گئے فیصلے کے خلاف لارجر آئینی بینچ میں 30 روز میں اپیل ہو سکے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کا اطلاق 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے لاگو ہوگا۔ ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں A7 اور B7 کی شقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہر کیس اپیل کو فرسٹ آن فرسٹ آؤٹ کی بنیاد پر سنا جائے گا۔ قانون میں نئی شق B7 کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بل میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہر مقدمے، معاملے یا اپیل کی سماعت ریکارڈ ہوگی، باضابطہ نقل بھی تیار کی جائے گی۔ ریکارڈنگ اور نقول عوام کے لیے دستیاب ہوں گی۔ 50 روپے فی صفحہ فیس کی رقم ادائیگی پر عدالتی کارروائی کی تصدیق شدہ کاپی عدالتی کارروائی کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ ترمیمی بل میں لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل A191 کے تحت ہر کیس، اپیل اور نظر ثانی درخواست 3 رکنی کمیٹی طے کرے گی۔ کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان، سینئر جج سپریم کورٹ کے علاوہ آئینی بینچ کے سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ آئینی بینچ کے ججز نامزدگی نہیں ہونے کی صورت میں کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج پر مشتمل ہوگی۔ بل میں لکھا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج آئینی بینچز کے لیے نامزد ہو جائیں تو آئینی بینچز کے اگلے سینئر ججز کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کا مسودہ یہ تھا۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ترمیمی بل کے مطابق آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق کمیٹی میں آئینی بینچ کا رکن شامل ہوگا۔ اگر کوئی ممبر کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کرے گا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کسی جج یا آئینی بینچز کے کسی ممبر کو کمیٹی میں بطور رکن شامل کر سکتے ہیں۔ ترمیمی بل میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیٹی 3 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس سینئر جج اور آئینی بینچ کا رکن جج کمیٹی کا ممبر ہوگا۔